وہ لوگ کہتے تھے جو سچی باتیں ہیں کتابوں میں لکھو. آج کوئی شخص اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں قرآن کریم کی تحریف کی روایات ملتی ہیں کہ قرآن پورا نہیں ہے, تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ روایات جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حوالے اور واسطے سے نقل ہوئی ہیں وہ سچے کتنے تھے, ان روایات کی کیا حیثیت ہے, یا منسوخ ہے جیسے کہ بحث ہو چکی, یا وہ تفسیری جملے ہیں جیسے کہ بحث ہو چکی, یا وہ شاذ قراتیں ہیں جیسے کہ بحث ہو چکی ہے, اور جو یا وہ اختلافات ہیں قراء کے. اور پانچویں چیز جو ہمیں اس میں دیکھنی ہے وہ یہ کہ یہ راوی کون ہے. ایک آدمی کہتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسے پڑھا ہے, ہم کہتے ہیں راوی کو دیکھو کون ہے. اور بہت مرتبہ ایسے ہوا کرتا ہے کہ قرات کی روایت بیان کرتے ہوئے یا حدیث کی روایت بیان کرتے ہوئے درمیان میں کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے, اور بعض کتابیں مستقل اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے زمانے کے سچ جھوٹ سب چیزوں کو جمع کر دیا ہے, تم خود ہی اندازہ کر لینا. اس بات کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کا بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے. مسلمان بڑے پڑھے لکھے تھے, اتنے علم والے تھے کہ حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک شہر میں علم حاصل کرنے گیا تو وہاں پر مجھے 2 کلی ملے سامان اٹھانے والے. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کہیں جانا ہے سرائے میں. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا سامان آپ کا اٹھا لو. پیسے طے ہو گئے. تو وہ دونوں کلی آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا قرآن کی تفسیر یہ جو آیت ہے اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہے, فلاں صحابی رضی اللہ عنہ کیا کہا ہے. تو کہتے ہیں مجھے اتنا تعجب ہوا, میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ سامان نیچے رکھ دیں. میں سامان نیچے رکھ دیا. میں نے کہا اللہ نے مجھے کچھ خدمت کی توفیق دی ہے, اگر آپ لوگ مزدوری کسی مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں تو آپ پیسے لے لیجئے, آپ جیسے علم والے لوگ اور میرا سامان اٹھائیں بڑے شرم کی بات ہے. تو وہ ہنسے اور انہوں نے سامان اٹھا لیا اور انہوں نے کہا کہ تمہاری باتوں سے متاثر ہو گئے ہو, ہمارے اس شہر میں کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کی تفسیر نہ جانتا ہو. تو حاکم کہتے ہیں میں نے کہا تو تمہارے علماء, انہوں نے کہا سبحان اللہ, ان کے تو کہنے ہی کیا, ہمارے لیے یہی شرف کافی ہے کہ ہم اپنی مزدوری سے فارغ ہو کے ان لوگوں کی مجلسوں میں جب جاتے ہیں اور وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں علم کی, تو ہم ان کے ادب کی وجہ سے احترام علم میں بیٹھتے نہیں ہیں, کھڑے ہو کے سنتے ہیں. یہ مسلمانوں کے یہاں علم کا حال تھا. تو جب اتنا علم تھا تو بہت سی کتابیں محدثین نے مفسرین نے لکھ دی. انہوں نے کہا بھئی ہمارے زمانے میں جتنا سچ جھوٹ ہم تک پہنچا ہے یہ سب ہم درج کر رہے ہیں, تم خود ہی پڑھ لینا کیا اصل ہے, کیا جھوٹ ہے, کیا سچ ہے. در منصور جو کتاب ہے نا سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں ہر طرح کی روایتیں مل جائیں گی, سچ بھی جھوٹ بھی. خود حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی چیزیں نقل کر دی ہیں. بس امام ذہبی رحمۃ اللہ نے آ کے اس پہ تنقید کی کہ یہ باتیں اس میں جھوٹ ہیں. تو اسی طرح جب کہ قرآن اور حدیث کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھی یہ ٹھیک ہے, روایت تو ہے کتابوں میں, مگر اس کی تنقید کرنی چاہیے کہ اس میں راوی کون کون ہے, کس طرح یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. اور بڑے المیے کی بات ہے کہ جو بالکل جھوٹے راویوں کی روایتیں ہیں وہ اب چالاک لوگ نکال کر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی حدیث میں آیا ہے, فلاں تفسیر میں آیا ہے, فلاں جگہ آیا ہے. ارے بھائی لکھا ہوا تو یقیناً ہے, لیکن یہ روایت آئی کہاں سے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر لکھی ہے, قرآن کریم کی تفسیر ہے. 1250 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. صنعاء کے قاضی تھے یمن کے, اور شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عساکر نے یہ نقل کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ مائدہ کی اس آیت کو ایسے پڑھتے تھے. سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت ہے, قرآن کریم کھول کے دیکھ لیجئے, اس میں لکھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اور اگر آپ قرآن لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا, آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین, یہ آیت اب نہیں ملے گی قرآن کریم میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کو ایسے پڑھتے تھے یا ایھا الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلغ ما انزل الیک من ربک, اللہ نے جو آپ تک قرآن کریم حکم جو دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے.
آگے کیا پڑھتے تھے یہ اس قرآن میں نہیں، ان علی مولا المومنین، کہ علی رضی اللہ عنہ ایمان والوں کے آقا ہیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نے یہ بات نہ پہنچائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کی، فما بلغت رسالت، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ ہے روایت۔ اس روایت میں پہلے دیکھو یہ آیت کیا اس نے راوی نے کہی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ پہنچا دیجیے لوگوں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایمان والوں کے مولا ہیں۔ کون ایسا مسلمان ہے جو امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا مولا، اپنا آقا نہیں مانتا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جوتے مل جاتے تو سر پہ رکھے جانے کے قابل تھے، نجات کا ذریعہ بن جاتے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ معمولی آدمی تھے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میں شہر ہوں علم کا اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی باتیں، تھوڑے مناقب ان کے بیان کی۔ آپ نے فرمایا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی تم سے نفرت سوائے منافق کے اور کوئی نہیں کرتا، اور ایمان والے ہیں جو تم سے محبت کرتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی محبت، ان کی ولایت کا کون قائل نہیں بھائی؟ بات اس پہ نہیں ہے، بات اس پہ ہے کہ یہ آیت کہاں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا، ابن ثاقب نے لکھا ہے، شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اس روایت کو جب ہم نے دیکھا کہ اچھا بھائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کس نے یہ بات سنی تھی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آگے یہ بات آخر چلی ہے نا، کس نے کس سے کہی تھی؟ راویوں کی سند کو دیکھو تو معلوم ہوا کہ اس کی سند ہی کچھ نہیں، بالکل مجروح روایت، پوری سند بھی معلوم نہیں۔ کہتے ہیں ابو بکر نے یہ کہا۔ کون ابو بکر بھائی؟ ابو بکر کے راوی نام کے دیکھ لو، ابو بکر سلمی ہے، ایک اور ابو بکر ہیں، ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کا حافظہ ضعیف تھا۔ انہوں نے کس سے سنا؟ انہوں نے عاصم سے سنا۔ اچھا بھی عاصم کے نام کو دیکھو تو عاصم نام کے تو کم سے کم بھی 30-35 راوی مل جاتے ہیں، ان عاصموں میں سے کس سے سنا تھا؟ ایک سے ایک بڑا جھوٹ، ایک سے ایک بڑا جھوٹ ہے۔ تو راوی بھی پرکھنے ہیں یا نہیں؟ بس اتنا کافی ہے کہ ابن ثاقب نے لکھا لہٰذا ہم نے اسے نقل کر لیا۔ معلوم ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک یہ سند پہنچی نہیں ہے، ہی جھوٹ، اور اسی جھوٹ کو چونکہ شوکانی نے فتح القدیر میں نقل کر دیا ہے، اس لیے لوگ اب سمجھے بیٹھے ہیں کہ آیت ایسی نازل ہوئی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نکال دی تھی، ولی اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نکال گئے، اور پورا 12 برس ان کا دور خلافت چلتا رہا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو بھیجتے رہے کہ امیر المومنین کی حفاظت کرنا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہج البلاغہ میں کہیں کہ عثمان اچھے تھے، ایسے تھے، ان کے فضائل اور مناقب بیان کریں، یہاں تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہیں کہ ہم مختلفنا علی دم عثمان پناہ برا میں ہو، ہمارا اور ہمارے دوستوں کا اختلاف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پہ ہے، اور میں عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بری ہوں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بار بار کہیں کہ عثمان کے دشمنوں سے میرا تعلق نہیں۔ کیا وہ اس عثمان کے متعلق کہتے تھے جو عثمان قرآن کریم سے ان کا نام نکال گیا، اور قرآن کے ان کا نام نکلا یعنی نکلا پوری آیت کو ہی ہٹا گیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نظر میں وہ مسلمان رہ گیا؟ تو امیر المومنین تو چھوڑے نا، وہ تو بہت بات کی بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں صرف مسلمان ہی نہیں امیر المومنین ہونے کے قائل، ان کی بیعت کی بھی ہے، اور وہ صاحب ایسے کہ قرآن ہی درمیان سے آیت نکال گیا علی رضی اللہ عنہ کی۔ کیا تک بنتی ہے، کیا جھوٹ ہے جو اس راوی نے کہا ہے، اور اس کو ولیعذ باللہ لوگ نقل کرتے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جو حدیث ہے، جو قرآن کریم کے متعلق کوئی بات ہے، تو راوی بھی دیکھنا چاہیے، اگر استطاعت نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں میں جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ہاں ان کا کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، دین کی اشاعت کے سلسلے میں، دین کی تبلیغ کے سلسلے میں، آپ 10 ایک بیانات ان کے اٹینڈ کر لیجئے، اور جو حدیثیں وہ لکھتے ہیں بولتے ہیں وہ لکھ لائیے، اور ان بزرگوں کی روایات کو آپ کسی صاحب علم سے کہیے، انہی سے پوچھیے کہ حضرت یہ کہاں آئی ہے روایت، کہاں سے یہ حدیث سنا رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر جھوٹ ہے، اور جھوٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحیح احادیث اور روایات بیان کرنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، پر پڑھے کون، علم کون حاصل کرے، اتنی تحقیق کون کرے؟
ہمارے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ پھیل گیا. آپ لکھ لیں، بس کسی پہ کچھ چیرہ تنقید کی ضرورت نہیں. آپ 8-10 بیانات مختلف لوگوں کے اٹینڈ کر کے ان حدیث کو لکھ لیں اور پھر اہل علم سے کہیں کہ ان حدیثوں کو صحیح طور پر ثابت کر دیں کہ یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے. اچھا بھئی اتنا ہی ثابت ہو جائے کہ مفہوم کی کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے اور جھوٹ در جھوٹ ہے، صرف لوگوں کے دل گرمانے کے لیے، اپنی جماعت میں اضافہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ذرا اپنے قریب لانے کے لیے، اور کچھ کبر اپنی علمیت کا روب جھاڑنے کے لیے، اور اس بات کا احساس نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا، جو شخص مجھ پر جھوٹ بولتا ہے جان بوجھ کے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ وہ سوچ لے، تیار کر لے اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ. تو دیکھنا ہے کہ راوی کون ہے. معلوم ہوا کہ جو راوی غلط ہیں، جو راوی جھوٹے ہیں، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے. تو اس لیے ناسخ اور منسوخ کی بحث ہو گئی، تفسیری جملے آپ سے عرض کرتی ہے، شاذ قراتوں کی بات ہو گئی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرات کے اختلافات تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کریم پڑھایا تھا وہی وہ لوگ پڑھتے رہے، یہ بھی بات ہو گئی. اس کی ایک اور مثال، تو وہی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی اور میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور جو انہوں نے سلام پھیرا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور ان کا بھئی یہ کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. انہوں نے کہا مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فرقان اس طرح پڑھائی. اور دونوں چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے فرمایا بھئی تم پڑھو اور عمر تم پڑھو. دونوں نے پڑھ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں نے صحیح پڑھا ہے، تم دونوں کو میں نے ایسے ہی پڑھایا ہے. یہ قرات کے اختلافات اوپر سے ہی چلے آتے ہیں، اللہ کو یہی منظور تھا. اب اللہ تعالیٰ سے پوچھیے کہ ایک لفظ کو دو مرتبہ کیسے پڑھایا گیا اور کیوں نازل کیا گیا. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین قرآن کریم میں سینکڑوں مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں. ابراہیم اور ابراہیم، مالک اور ملک، بہت سی مثالیں، لیکن عام آدمی کے سمجھنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. تو نسخ، تفسیری جملے، شاذ قراتیں، قرات کے اختلافات، اور پانچویں چیز روات، یہ 5 چیزیں فعال کرنی چاہیے. اس کے بعد سوچنا چاہیے کہ اگر قرآن کریم کی کوئی ایک روایت بھی آج ایسی ملتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے یا شبہ پڑتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، تو ان 5 اصولوں پر ہم پرکھیں گے. ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ دیکھنا اس کی ناسخ کوئی آیت تو نہیں، کہیں یہ آیت منسوخ تو نہیں ہو گئی تھی جس کا حوالہ یہ مستشرق یہ کافر دے رہا ہے. تو کہے گا اس طرح آتا ہے، ہم کہیں گے دیکھنا کہیں تفسیری جملہ تو نہیں، دیکھنا کہیں شاذ قرات تو نہیں. اچھا بھئی یہ قراء کا اختلاف تو نہیں، ارے اس کی سند بھی تو دیکھ لو، اس کا راوی کوئی ضعیف جھوٹا تو نہیں آ گیا درمیان میں. ان 5 چیزوں کے بعد ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں تحریف ہو کیسے سکتی ہے. تحریف تو ہوتی ہے اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں خود تبدیل فرمائی ہیں اس کا تعلق یا قرات سے ہوگا یا تفسیری جملوں سے ہوگا یا ناسخ منسوخ کی بحث ہوگی. تحریف کی صرف ایک ہی صورت ممکن تھی اور وہ یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تحریف کر دی. اچھا صاحب ایک لمحے کے لیے مان لیا، 1500 برس سے وہ تحریف چلی آتی ہے، اصل قرآن کہاں ہے؟ پھر اسلام کا کیا اعتبار ہے؟ پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر اس اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے، والعیاذ باللہ. جس کی کتاب محفوظ نہیں رہ سکتی، یہ بات نہیں ہو سکتی. ہمارے نزدیک قرآن کریم کی ترتیب تک اللہ کی دی ہوئی ہے اور اب تک امت میں محفوظ چلی آتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جس ترتیب سے قرآن پڑھا اور پڑھایا تھا ہمارے نزدیک اب تک وہ ہے. اور قرآن کریم جتنا ہے اس کی 4 ترتیبیں ہیں. سب سے پہلی ترتیب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے. اس لیے جو لوگ یہ شوشہ نکالتے ہیں نا کہ نزولی ترتیب چاہیے، قرآن نازل کیسے ہوا تھا؟ اللہ کے بندو غور کرو، قیامت تک قرآن کریم کی ترتیب نزولی ایسی صاف نہیں مل سکتی. ٹک لگائی ہے جنہوں نے بھی لگائی ہے. سورہ اقرا کو پہلے لکھتی ہے کہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. بھئی سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی تو 5 آیتیں نازل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی 3 آیتیں نازل ہوئی. تو اس طرح پھر کرنا چاہیے کہ سورہ علق کی 5 آیتیں لکھ کے پھر سورہ مدثر کی 2 آیتیں لکھ دینی چاہیے. یہ ثابت کیسے ہوگا کہ قرآن کی کون سی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صورت میں لکھوایا؟
اس لیے ہم کہتے ہیں نزولی ترتیب کچھ نہیں ہے، اپنے اندازے سے لکھی ہے، جس نے بھی لکھی ہے ہمیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں لکھی اور چھپی ہوئی ہے، مگر وہ سب اندازے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور نہ ہی کوئی آدمی اب قرآن کریم کو قیامت تک نزولی ترتیب میں لا سکتا ہے، اور نہ اس کو کچھ فائدہ ہے۔ ہم اس کے قائل ہیں، اہل سنت والجماعت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دے کر گئے تھے، قرآن کی 4 ترتیبیں ہیں، چاروں متواتر ہم تک پہنچی ہیں۔ سورتوں کی ترتیب ہے، سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہوا ہے، اور بعض حضرات نے سورہ آل عمران سے پہلے سورہ نساء کو مانا ہے، لیکن وہ اس طرح پرنٹنگ نہیں تھی، پریس نہیں تھے، لوگ مختلف ٹکڑوں پہ قرآن کریم کے لکھتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء کو بعض روایات میں پہلے رکھا، سورہ آل عمران کو بعد میں رکھا، وہ روایات الگ ہیں، لیکن یہ کہ ترتیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کو زندگی میں پڑھا اور پڑھایا، اور جبریل امین کو 2 مرتبہ سنا اور سنایا، تو یہی ترتیب تھی جو آج ہمارے پاس ہے۔ اور ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ آیات کی ترتیب صورتوں کے اندر جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے رکھی تھی۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین پہلے ہے اور الرحمن الرحیم بعد میں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ سورہ فاتحہ ایسے نازل ہوئی تھی کہ مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم، غلط کہتا ہے۔ سورتوں کے اندر آیات کی ترتیب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ تیسری ترتیب جس کے ہم قائل ہیں اور ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن کے جو کلمات ہیں یہ بھی وہی ہیں جو جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، انہیں آگے پیچھے کرنا جائز نہیں۔ مثلا الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ اور قرآن۔ اب کوئی کہ للہ الحمد، اس سے شروع کر لو، الحمد کو بعد میں لے جاؤ، للہ کو پہلے لے آؤ، غلط کہتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ قرآن ایسے نازل ہوا تھا کہ للہ الحمد رب العالمین، یہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، الحمدللہ رب العالمین ہی ہے۔ اور چوتھی ترتیب ہم کہتے ہیں قرآن کے جو حرف ہیں یہ بھی ایسے ہی تھے۔ مثلا الحمدللہ، حمد میں کتنے لفظ آئے بھائی؟ ہا، میم اور دال۔ اب کوئی کہتا ہے کہ ہا، میم اور دال کو ذرا سا اگر تم الٹا کرو تو المدح للہ، مدح و ثنا، اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، الفاظ ایسے، اور وہ کہتا ہے کہ المدح للہ استعمال ہوا تھا، الحمدللہ نہیں تھا۔ تو ہا، میم اور دال، ان کو ہا میم دال پڑھو گے تو حمد ہو جائے گی، میم دال ہا پڑھو گے تو مدح ہو جائے گی۔ تو یہ مدح جو ہے وہ لفظ تھا، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بدل کے اسے حمد کر دیا تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی کفر کی حرکت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے ولیعذ باللہ، یہ تینوں چیزیں یعنی صورتوں کے اندر آیات کی ترتیب، کلموں کی ترتیب، حتیٰ کہ الفاظ کی ترتیب، یہ بھی وہی ہے جو جبریل امین اللہ سے لے کے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے لیا اور پھر امت میں ہم تک پہنچا۔ یہ چاروں کی چاروں ترتیبیں ایسی ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ترتیب میں یہ چاروں خرابیاں پائی جاتی ہیں، انہیں سوچنا چاہیے خاص طور پہ آخری تینوں ترتیبوں کا انکار کرتے ہوئے کہ یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ اگر قرآن کریم اتنا ہی ناقص ہے ولیعذ باللہ تو اسلام میں کیا ہے پھر؟ اس لیے تحریف ہوتی اگر کسی نے کی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کی ہوتی۔ انہوں نے ایک ایک چیز متواتر قرات میں، جو ابن مسعود، حضرت علی، حضرت عثمان، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے چلی، وہ متواتر ساری ترتیبیں ہم تک پہنچی ہیں۔ البتہ بعض روایات پہلی ترتیب یعنی سورہ آل عمران آگے ہے یا سورہ نساء پیچھے ہے، بعض روایات ایسی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو وہ اتنی بڑی غلطی یعنی کفر کا ارتکاب نہیں کرتا، ولیعذ باللہ کفر بہت بڑی چیز ہے، لیکن باقی تینوں ترتیبوں میں کوئی کہتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایسے بدل دیا تھا، تو یہ اس کا جملہ کفر کا ہے۔ تو قرآن کریم مکمل متواتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک اسی ترتیب سے پہنچا ہے جس ترتیب سے آج ہم اس کی قرات کرتے ہیں۔